جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو یو این جی اے کا سیشن چل رہا ہے نیو یارک میں، 78 سیشن، بہت سے ممالک کے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت اس میں شامل نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر چین کے صدر وہاں پہ نہیں ہیں، روس کے صدر نہیں ہیں، فرانس کے صدر نہیں ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، اور اسی طرح بھارت کے وزیر اعظم بھی نہیں ہیں، بلکہ بھارت کے وزیر اعظم تو پچھلے سال بھی نہیں گئے تھے۔ کل بھارت کے جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن تھے، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر، ان کی تقریر تھی۔ میں آبویسلی بڑے غور سے وہ تقریر سن رہا تھا، اور کافی دلچسپ تقریر تھی۔ بھارت کے نقطہ نظر سے بڑی جامع، اور جو اس وقت ان کا ایک فارن پالیسی کے جو بھی اہداف ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے بڑی مناسب تقریر تھی، اور اچھی ڈیلیوری بھی انہوں نے کی۔ تو اٹ واز اے گڈ اسپیچ فرام انڈیاز پوائنٹ آف ویو۔ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے، بھارت اس وقت چاہتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی جو ہے وہ لیڈرشپ اس کو ملے، یعنی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کی لیڈرشپ وہ لینا چاہتا ہے۔ اور اس ضمن میں بھارت نے جو G20 سربراہی اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے بھارت ہی میں ایک گلوبل ساؤتھ سمٹ بھی کی تھی، جس میں تقریباً 125 ممالک نے شرکت کی۔ اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن بہرحال گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھارت لینا چاہتا ہے۔ تو اس میں بہت سے چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور اس کے بعد پھر G20 کا اجلاس بھی ہوا، اور اس G20 کے اجلاس میں جو نئی دہلی میں ہوا اس میں بھارت نے ایفرٹ کی، اور یہ بھارت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی پریزیڈنسی میں ایک اور ممبر کو بھی شامل کیا گیا، افریقن یونین کو۔ تو ایک لحاظ سے اب G20 ہو گیا ہے، اور افریقن یونین کا آنا، اس میں یورپین یونین بھی G20 کا ممبر ہے، تو افریقن یونین کا آنا بھی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے۔ تو بھارت اس کو بھی پلے اپ کرتا ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے اب افریقن کنٹری جتنے بھی ہیں ان کی سب کی ریپرزنٹیشن G20 میں موجود ہے۔ اس سے پہلے G20 میں افریقن کنٹریز تو تھے لائک ساؤتھ افریقہ، لیکن بہرحال اب G20 افریقن یونین کا ہونا ایک اہمیت کی بات ہے۔ تو جے شنکر صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہماری پریزیڈنسی میں اور ہمارا یہ انیشیٹو تھا، اور ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ہے گلوبل ساؤتھ کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہمیں جو دو تین چیزیں ہیں، ایک تو انہوں نے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو کنٹمپریری ہونا چاہیے، یعنی کہ جو اس وقت کی سیکیورٹی کونسل ہے وہ جو دنیا کے حالات تبدیل ہوئے ہیں پچھلے 74 سالوں میں، 75 سالوں میں، اس سے 80 سالوں میں آپ کہہ لیجئے، تو اب وہ یہ ریپرزینٹ نہیں کرتی یو این سیکیورٹی کونسل ان جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا۔ آبویسلی کہنا یہی ہے کہ بھارت کو پرماننٹ ممبرشپ ملنی چاہیے، اور اگر آپ افریقن یونین کے حوالے سے دیکھیں G20، تو یہ بھی وہی انیشیٹو ہے کہ افریقہ میں بھارت کو سپورٹ ملے، اس کا جو ایک کلیم ہے کہ ہمیں یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہیے۔ اب تو جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہ ہو، پرماننٹ ممبر نہ ہو۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ جی اس کو گلوبل ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت ایک زمانے میں نیم کا ممبر تھا، لیکن اب ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی، اب ہم نیم سے نکل کر جو ایک نیا ہمارا ہے کہ ا فرینڈ ٹو دا ورلڈ، فرینڈ ٹو دا ورلڈ جو ہے کہ ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا ایک اب گلوبل رول ہے، کیونکہ کووڈ 19 میں جس طرح بھارت نے دنیا بھر میں ویکسینز پرووائڈ کی، وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت اب دنیا کی ایک لیڈرشپ رول میں ہے۔ تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ برکس میں بھی ہم ممبر ہیں، اس کے علاوہ ITU2 میں بھی ہم ممبر ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ G20 کا جو اجلاس ہوا اس میں ہم نے IMEC یعنی انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور
پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو بھارت ایک لحاظ سے ان کا کہنا یہی تھا کہ بھارت ایمرج ہو رہا ہے ایز اے گلوبل پاور، تو بھارت کو یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہونا چاہیے. پھر جو انہوں نے بات کی اس دفعہ انٹرسٹنگلی بھارت نے کراس بارڈر ٹیررزم کا جو ایک وہ ٹرم یوز کرتے ہیں وہ یوز نہیں کی، اور ٹیررزم کا ضرور انہوں نے ذکر کیا. ٹیررزم، ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور چائنا اور کینیڈا کو خاص طور پہ نام کسی ملک کا انہوں نے نہیں لیا، نہ چائنا کا لیا جو اس وقت کینیڈا اور بھارت کے ساتھ ایک ٹینشن چل رہی ہے کینیڈا اور بھارت میں، اس کا بھی کینیڈا کا بھی نام نہیں لیا، نہ پاکستان کا نام لیا. تو وہ ایک لحاظ سے انہوں نے ٹیررزم کی بات کی کہ چیری پکنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ اشارہ کینیڈا کی طرف بھی جانب بھی کر رہے تھے، چائنا کی جانب بھی کر رہے تھے. کینیڈا خالستان جو ان کے بقول ایک ٹیررسٹ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، اس کو کینیڈا نے ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کہا لیکن اشارہ ان کا اس طرف تھا کہ چیری پکنگ کرتے ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے، آپ کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے، آپ اس کو پک کر لیتے ہیں، لیکن اکراس دا بورڈ ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے. اسی طرح چائنا کو بھی انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ آپ بھی بہت سے جو پروپوزلز آتی ہیں کچھ افراد کو دہشت گرد قرار دینے میں یا ان کا یو این لسٹ میں نام شامل کرنے میں، تو آپ ٹیکنیکل ہولڈ اس پہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا اس تقریر میں ذکر نہیں تھا. تو اور پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ یہاں تک بھی کہا کہ رولز بیسڈ جو ہے سسٹم کی تو ہم سب باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. یہ ساری باتیں بڑی اچھی تھیں. جے شنکر صاحب چونکہ بڑے منجھے ہوئے سفارتکار بھی ہیں، تو انہوں نے، لیکن سوال دو تین ہی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے، پہلے تو بھارت خود بھی چیری پکنگ ہی کرتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اگر آپ لے لیجئے، خاص طور پہ جموں اور کشمیر پہ، اس نے عمل درآمد نہیں کرایا اس نے ابھی تک. اور پھر یونیلیٹرل ایکشنز لے کر 5 اگست 2019 کو جو معاملات اس نے کیے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو کہاں تک یو این کا جو رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے، کہاں بھارت نے اس کو کسی خاطر میں لایا؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے دہشت گردی کی بات بھی کرتا ہے بھارت، لیکن دہشت گردی کیا ہے؟ کراس بارڈر ٹیررزم تو بھارت ہی کرتا ہے. کمانڈر کلبھوشن جادیو کو جو ہم نے یہاں گرفتار کر رکھا ہے، جو پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ کراس بارڈر ٹیررزم ہی کی علامتیں ہیں یا اس کی عکاسی کرتی ہیں. تو بھارت کو پہلے خود دیکھنا چاہیے، انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، اپنے اندر بھی جاننا چاہیے کہ بھارت کی اپنی پالیسیز کیا رہی ہیں ویزا اٹس نیبرز، خاص طور پہ پاکستان، مالدیو، سری لنکا. گو کہ اب تھوڑے حالات ان کے ساتھ بہتر ہو گئے، لیکن یہ تمام جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ایک لحاظ سے بھارت کبھی نہ کبھی بلی کرتا رہتا ہے. اور مثال کے طور پر جو سارک کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہر چیز جو جے شنکر صاحب نے کہا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. تو ڈائیلاگ تو آپ کرتے ہی کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ پری کنڈیشنز لگا دیتے ہیں ڈائیلاگ کرنے سے. تو یہ بھارت خود بھی چیری پکنگ کرتا ہے. لیکن لہذا جو تقریر ہے وہ تقریر ہی ہوتی ہے. تو بھارت کے کانٹیکس میں وہ تقریر ٹھیک تھی، اور جے شنکر صاحب جو کچھ کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا. لیکن بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے. اگر بھارت واقعی چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں لوگ اس کے گلوبل رول کو تسلیم کریں، یا تو پہلے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ اپنے ریجن میں اس کو اپنے حالات بہتر کرنے پڑیں گے. پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے، جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرنا پڑے گا، چین کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو جب تک ریجن میں بھارت کنسنسس نہیں بناتا اس وقت تک وہ گلوبل لیڈرشپ اس کو مل نہیں سکتی. یہ ٹھیک ہے کہ بھارت ٹھیک ہے اس وقت اکنامکلی رائز بھی کر رہا ہے، گروتھ ریٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ابھی بھی بھارت میں جہاں بہت سے 400 سے 500 ملین لوگ ابھی بھی جو غربت کی خط غربت ہے اس نے نیچے رہ رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ بھارت تھوڑی سی ریفلیکشن کرے گا، انٹروسپیکشن کرے گا اور اپنے خطے میں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. تھینک یو ویری مچ.